کو دفن کر دیتے ہیں. میت کو دفن کرنے کے بعد جب قبر مکمل ہوتی ہے نا تو ایک بندہ قبر کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے, دوسرا بندہ قبر کی پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو سر کی طرف کھڑا ہے یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتا ہے, اور جو قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے. یہ جو عمل ہے جو ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے قبر پر ہو رہا ہے, مسلمان کر رہے ہیں, ہندو یہودی عیسائی نہیں, مسلمان کر رہے ہیں. یہ عمل قرآن مجید کی کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر نے یہ کام کیا؟ یا اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ کام کیا ہوا نبی کی زندگی میں؟ اگر ہوا ہے, اگر کسی نے کیا ہے, اگر نبی نے کرنے کی تلقین کی ہے, ترغیب دی ہے, حکم دیا ہے, تو ہمیں پوری دنیا کی حدیث تاریخ کی کتابوں سے صرف ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت لا دو, منہ مانگا انعام دوں گا, منہ مانگا انعام دوں گا, اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں. ایک روایت, صرف ایک حدیث چاہیے صحیح سند سے, اللہ کے نبی نے کیا ہو, پیارے پیغمبر نے کرنے کی ترغیب دی ہو, پیارے پیغمبر کی موجودگی میں صحابہ نے کیا ہو, اللہ کے نبی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو. ایک روایت پوری دنیا میں حدیث کے ذخیرے سے, ایک روایت صحیح سند کے ساتھ, جو مائی کا لال لا دے قسم اللہ کی منہ مانگا انعام لے لے مجھ سے. ہے ہی نہیں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہے ہی نہیں. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, نہیں ہے, حدیث میں ہے ہی نہیں, کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں, نبی کی زندگیوں میں ہے ہی نہیں, قسم اللہ کی صحابہ کی زندگیوں میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے, چلو نبی تو چھوڑو, کسی صحابی نے ایسا کیا ہو, صحابی سے کبھی کوئی نہیں دکھا سکتا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر مقلدین کے ایک مفتی ہیں عبد الرحمن عابد صاحب. ان کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے فیس بک پر, جس میں وہ احناف کو چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو تم پڑھتے ہو, اس کو ثابت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دو صحیح سند کے ساتھ, قولی ہو, فعلی ہو, تقریری ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو اس حدیث کو ثابت کرے گا, میں مسجد میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس عمل کو ثابت کرتے ہیں, اور مفتی عبد الرحمن عابد کے اس چیلنج کو توڑ کے ہوا میں بکھیرتے ہیں. آئیے سنیے. حدیث کی مشہور کتاب ہے المعجم الکبیر, جس کو لکھنے والے امام ابو القاسم الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں اپنے کئی اساتذہ سے. ان میں سے ان کا ایک استاد ہے الحسین بن اسحاق التستری, وہ روایت کرتے ہیں علی بن بحر سے. وہ روایت کرتے ہیں مبشر بن اسماعیل سے. وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن علا سے. وہ روایت کرتے ہیں علا بن لجلاج سے. اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد صحابی حضرت لجلاج رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال لبنیہ, انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا, یا بنی اذا انا مت, اے میرے بیٹے جب میں انتقال کر جاؤں, والحدنی, میرے لیے لحد تیار کرنا, فاذا وضعتنی فی لحدی, جب تم مجھے لحد میں رکھنے لگو, فقل بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, پھر تم یہ پڑھنا, ثم سنا علی اثرا سنن, پھر اچھے طریقے سے مجھ پر مٹی ڈال کے برابر کرنا, ثم قرأ عند رأسی بفاتحۃ البقرۃ, پھر میرے سر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنا, وخاتمتها, اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ تلاوت کرنا. آگے انہوں نے کیا فرمایا, کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے,
یعنی میں تم کو جس عمل کی وصیت کر رہا ہوں یہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ معجم طبرانی کبیر جلد نمبر 20 حدیث نمبر 491۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تفصیل سنیے۔ پہلے راوی ہیں حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بالاتفاق ثقہ راوی ہیں۔ ان کے استاد ہیں الحسین بن اسحاق التستری۔ ان کے متعلق خلال کہتے ہیں شیخ جلیل، ذہبی کہتے ہیں کان من الحفاظ الرحالتی۔ ان کے استاد ہیں علی بن بحر المتوفی 234 ہجری۔ ان کے متعلق علامہ ذہبی لکھتے ہیں الامام الحافظ المتقن۔ ان سے اوپر راوی ہیں مبشر بن اسماعیل، جن کے متعلق محدث ابن سعد کہتے ہیں ثقہ ہیں، مامون ہیں۔ ان سے اوپر راوی ہیں عبد الرحمن بن علا، ان کو محدث ابن حبان نے، محدث حیثمی نے، علامہ محمد بن یوسف الصالحی رحمہ اللہ نے ثقہ قرار دیا ہے۔ ان سے اوپر راوی ہیں علا بن لجلاج، ان کے متعلق امام عدلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تابعی شامی ثقہ، یہ تابعی ہیں، شامی ہیں، ثقہ ہیں۔ اور ان سے اوپر راوی ہیں حضرت سیدنا لجلاج رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت امام طبرانی سے لے کر صحابی تک تمام راوی ثقہ ہیں۔ مزید اس کے ساتھ سنیے، حضرت امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں اس کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل الہدی والرشاد میں اس کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ثقہ راویوں پر مشتمل اس روایت سے معلوم ہوا ایک صحابی کا عمل، ایک صحابی کی وصیت کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرو، سورہ بقرہ کا آخری حصہ تلاوت کرو، اور یہ بات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ لو جی، عبد الرحمن عابد صاحب، ہم نے آپ کا دعویٰ توڑ دیا، ہم نے آپ کے چیلنج کو توڑ دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حق بات کو قبول کریں، اور آپ نے جو منہ مانگے انعام کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کریں۔ اگر آپ وعدے کو پورا نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے، منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایمان والوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا منافقین کی لائن میں لگنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ مزید بھی سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی دفن کے بعد میت کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا ابتدائی اور انتہائی حصہ تلاوت کرنے کو مستحب سمجھتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبحقی حدیث نمبر 7068۔ اس روایت کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، کتاب الاذکار صفحہ نمبر 162۔ اور اس کے ساتھ مزید بھی سنیے، حضرت امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث امام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اثر سے استدلال کیا ہے۔ اب کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ثابت ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا آخری حصہ تلاوت کرنا۔ حضرت لجلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے بھی ثابت ہے، میت کی قبر پہ کھڑے ہو کے سورۃ بقرہ کا پہلا آخری حصہ تلاوت کرنا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مستحب سمجھتے تھے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا آخری حصہ تلاوت کرنا۔ اور ان کے حضرت لجلاج کے بیٹے علا بن لجلاج بھی اسی کے قائل ہیں، اور مشہور محدث نامور امام جرح تعدیل کے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی کے قائل تھے، انہوں نے بھی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ لہذا عبد الرحمن صاحب، اس طرح کے چیلنج آپ غیر مقلدین کی جاہل عوام کو دے سکتے ہیں، ان کو جس طرح مرضی الو بناتے رہیں، چیلنج دیتے رہیں، انعاموں کے وعدے کرتے رہیں۔ کبھی تمہارے غیر مقلد مولوی سر پہ قرآن اٹھا لیتے ہیں، کبھی اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ حنفی عوام کو بدظن کیا جائے، تاکہ اپنی جاہل عوام کو اپنے مسلک پر مضبوط کیا جائے۔ یہ باتیں تمہاری مسجد میں تو چل سکتی ہیں، اندر کھاتے اپنے ڈیروں پر تو ان کو چلا سکتے ہو، حنفیوں کے سامنے نہیں۔ تمہارا ہم اس طرح کا ہر جھوٹا چیلنج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے توڑ کے رکھیں گے۔ ہم نمبر دیتے ہیں
ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں اور اقرار کریں کہ تم نے میرا چیلنج توڑ دیا ہے، میں اپنے دعوے سے رجوع کرتا ہوں اور میں منہ منگا انعام دوں گا، ورنہ تم جھوٹے تصور کیے جاؤ گے۔